السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حد سے زیادہ نرم دلی بھی بہت بھاری پڑتی ہے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد کو دیکھ کر محسوس ہو۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ رشتہ بنانا اصل بات نہیں بلکہ رشتہ نبھانا اصل بات ہے۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف نہ بنو۔ یا حیو یا قیوم، عورت سے محبت کرنا ایک جلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے، اس کی عزت کرنا تربیت ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اصل کامیابی اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہے ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہے۔ بے حسی نصف موت ہے، یعنی انسان آدھا مر چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یا رب، ہم پر اپنا خاص کرم فرما دے، آمین۔ مسلمانوں میں کتاب لکھنے والوں سے زیادہ تعویذ لکھنے والا کماتا ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ جب تک اپنی چال نہ چل جاؤ تب تک راز فاش مت کرو۔ سانس کا اندر جانا بھی ایک نعمت ہے اور باہر آنا بھی ایک نعمت ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے، اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ یہ آنسوؤں کی زکوٰۃ مجھ پہ ہی فرض کیوں، وہ بھی تو کچھ ادا کرے، محبت اسے بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی پر خرچ کرے اور اس کے ثواب کی امید رکھتا ہو تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ قبرستان کے باہر کہاں لکھا ہے کہ یہاں صرف بوڑھوں نے آنا ہے؟ یہ کبھی نہ سوچے کہ زندگی بہت بڑی ہے،
بڑھاپا ابھی باقی ہے، نہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ موت کو ہر وقت یاد رکھیں اور نیک کاموں میں اپنا وقت گزاریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اسے قتل کرنے کے لیے لڑنا کفر ہے۔ بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان دیتا ہے۔ کسی کے کردار سے میرا کیا تعلق؟ مجھ سے سوال میری نیتوں کا ہوگا۔ جب آپ کسی پر اندھا اعتبار کرتے ہیں تو وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ واقعی میں اندھے ہیں۔ عیب، لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں دعاؤں کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں، اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اس کا اجر تمہیں دنیا میں بھی دیکھنے کو ملے گا اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ ہم سادے سے لوگ تھے، ہم سے سنبھالے نہ گئے منافقت کے رشتے۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسانوں عداوت میں اگلتے ہیں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلد مان جاتا ہے۔ یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر اللہ کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ میرے رب مجھے ان میں شامل فرما جن کے راستے آپ تک آ کر ختم ہوتے ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، جنہیں آپ کے فیصلوں پہ اپنے فیصلوں سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ ان میں شامل فرما جن کا بڑھاپا تو آپ ہی کا ہے اور جوانی بھی آپ کی ہی رہتی ہے۔ آمین ثم آمین۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گنہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کے دل کی آزاری کرنا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈرے تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں اگر ایمان کی کرے تو دونوں پا لیں۔ اگر ایمان کی کرے تو دونوں پا لیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔